السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستوں، آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستوں، آج ہم سیکھنے والے ہیں نماز اشراق کی فضیلت اور اس کا وقت کب ہے اور اس کو کب پڑھنا چاہیے۔ تو آئیے اس کی فضیلت سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز اشراق کی فضیلت حدیث پاک میں ہے، جو شخص نماز فجر باجماعت ادا کر لے، اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، یعنی سورج اوپر آ جائے، اور اس کے بعد پھر وہ 2 رکعت پڑھ لے تو اسے پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنی بڑی فضیلت ہے، اور اس کو حاصل کرنے کا اللہ عز و جل نے ہمیں کتنا بڑا موقع دیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لے، مصلی یا پھر جو مسجدوں میں عام طور پر بچھا دی جاتی ہے اس پر بیٹھا رہے اور خیر کے سوا کوئی بات نہ کرے، یعنی اللہ عز و جل کا ذکر کرے یا تلاوت کرتا رہے یا تسبیح پڑھتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، استغفار کرتا رہے، یا تو لوگوں کو دین کی باتیں بتائے، واعظ و نصیحت کرے، علمی گفتگو کرے، اور اس کے بعد جو طلوع آفتاب کا وقت ہے، یعنی سن رائز کا جو وقت ہے، اس کے بعد تقریباً 20 منٹ کے بعد، کیونکہ یہ مکروہ وقت ہے، کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ کر، یعنی طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد نماز اشراق کی نماز پڑھ لے، اور اس میں کوئی بھی صورت مخصوص نہیں، آپ جو صورت پڑھ سکتے ہوں وہ صورت پڑھ لیں، اور صرف 2 رکعت پڑھ لیں تو پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا ہے حدیث پاک میں، جو شخص نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مصلی، یعنی جہاں پر فجر کی نماز پڑھی ہو وہیں پر بیٹھا رہا یہاں تک کہ اشراق کے 2 رکعت پڑھ لے، صرف خیر ہی بولے، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہو۔ صرف 2 رکعت کی بات ہے، اور لیکن کتنی اچھی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اشراق کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پابندی بھی نہ کر سکے لیکن کبھی کبھی پڑھنا نصیب فرمائے۔ یہ نوافل ہے جو ہمارے لیے ایکسٹرا ثواب کے طور پر اللہ عز و جل کی رضا کا سبب بنیں گے، اللہ عز و جل کو راضی کرنے کا سبب بنیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنا نصیب فرمائے۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔